ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کی جس میں جاں ہے محمد علی جناح۔ زندہ قومیں اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی محسنوں کی قربانی کو فراموش کر دے۔ جی، آپ جان چکے ہوں گے کہ کس کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا محسن کون ہے؟ اس بات سے ہر کوئی واقف ہے، بچہ بڑا سب یہ بات جانتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑے محسن قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ آج آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں وہ باتیں بتائی جائیں گی جو ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ ہم قائد اعظم کو بھولتے جا رہے ہیں۔ قائد اعظم وہ ہیرا ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس وقت منتخب کرا جب مسلمان زوال اور پستی کی گہرائیوں میں گرتے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ انگریز اور ہندو دونوں مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ مسلمان ان کی غلامی کرنے پر مجبور تھے، لیکن قائد اعظم نے مسلمانوں کو ایک آزاد مملکت دلا کر مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا اور انہیں غلامی سے نجات دلائی۔ قائد اعظم کہتے ہیں، علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں، کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ قائد اعظم کے اقوال ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ اگر ہم آج بھی قائد اعظم کے اقوال پڑھیں اور ان پر عمل کریں تو ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کے طرز حکومت کے بارے میں قائد اعظم نے فرمایا، مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا۔ پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ الحمدللہ، قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ قائد اعظم ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے انسان بھی تھے۔ قائد اعظم نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ پاکستان کا طرز حکومت وہی ہوگا جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ قائد اعظم نے ملک کے پیسے کو کبھی اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرا اور قائد اعظم دوسرے لوگوں سے بھی یہی امید رکھتے تھے۔ ایک بار کابینہ کا اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں قائد اعظم بھی موجود تھے۔ ADC گل حسین نے قائد اعظم سے پوچھا، سر، اجلاس میں چائے پیش کی جائے یا کافی؟ قائد اعظم نے چونک کر سر اٹھایا اور فرمایا، یہ لوگ گھروں سے چائے کافی پی کر نہیں آئے۔ ADC گھبرا گیا۔ قائد اعظم نے فرمایا، جس نے چائے کافی پینی ہے وہ گھر سے پی کر آئے یا پھر گھر جا کر پیے۔ قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے، وزیروں کے لیے نہیں۔ قائد اعظم کی یہ بہترین باتیں ہمارے موجودہ حکمرانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ اگر وہ ان باتوں پر عمل کرنا چاہیں تو وہ ان پر عمل کر سکتے ہیں، باقی ان کی مرضی۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ قائد اعظم کا انتقال 11 ستمبر 1948 کو ہوا۔ قائد اعظم 7 بہن بھائی تھے، 3 بھائی اور 4 بہنیں۔ محمد علی جناح، احمد علی جناح، بندے علی جناح اور بہنوں کے نام تھے رحمت بائی جناح، فاطمہ جناح، شیری بائی جناح، مریم بائی جناح۔ تمام بہن بھائیوں میں قائد اعظم سب سے زیادہ فاطمہ جناح کے قریب تھے۔ فاطمہ جناح قدم بہ قدم قائد اعظم کے ساتھ شامل ہوتی تھیں۔ تحریک پاکستان میں بھی فاطمہ جناح نے قائد اعظم کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ قائد اعظم نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی۔ اس کے بعد قائد اعظم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان بھی گئے۔ قائد اعظم ایک ذہین، بہادر اور محنتی رہنما تھے اور ساتھ میں ایک اچھے انسان بھی تھے۔ قائد اعظم کے سنہری اقوال پر عمل کر کے ہم آج بھی اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ قائد اعظم کے چند اقوال پیش خدمت ہیں۔ قائد اعظم کہتے ہیں، میں اپنے نوجوانوں کو یہ بات اچھی طرح بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ خدمت، ہمت اور برداشت کے سچے جذبے کا مظاہرہ کریں، ایسی شریفانہ اور بلند مثالیں قائم کریں کہ آپ کے ہم عصر اور آنے والی نسلیں آپ کی تقلید کریں۔ قائد اعظم کہتے ہیں،
میں آپ کو مسلسل مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں۔ کام کام اور کام، صبر و برداشت اور انکساری کے ساتھ قوم کی سچی خدمت کرتے جائیں۔ قائد اعظم آنے والے وقتوں کو بھی بھاپ گئے تھے، جس کا اندازہ قائد اعظم کے اس قول سے ہوتا ہے۔ قائد اعظم فرماتے ہیں، آج کل کی جنگ سرحدوں کی قید سے آزاد ہے، اس لیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی دفاعی تیاریوں دونوں سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اسلام کے بارے میں قائد اعظم کہتے ہیں، اگر کوئی چیز اچھی ہے تو وہ عین اسلام ہے، اگر کوئی چیز اچھی نہیں ہے تو وہ اسلام نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسلام کا مطلب ہی عین انصاف ہے۔ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم کو علالت کی وجہ سے زیارت منتقل کیا گیا تھا، کیونکہ قائد اعظم بیمار تھے۔ ڈاکٹر نے قائد اعظم کو بتایا کہ آپ کو تپِ دق کا مرض لاحق ہے، تو قائد اعظم نے حیران کن جواب دیا ڈاکٹر کو۔ قائد اعظم نے کہا کہ میں یہ بات پچھلے 12 برس سے جانتا ہوں۔ میں نے اپنے مرض کو صرف اس لیے چھپا کے رکھا تاکہ ہندو میرا مرض نہ جان سکے اور وہ میری موت کا انتظار کرنے نہ لگیں۔ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ان کی بیماری کا پتہ چل جائے گا تو پاکستان بننے کی راہ میں رکاوٹ حائل ہو سکتی ہے۔ دیکھا قائد اعظم کتنے عظیم انسان تھے، اپنی بیماری کو صرف پاکستان بننے کی خاطر چھپا کے رکھا۔ ماؤنٹ بیٹن نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ساری طاقت جناح کے ہاتھ میں تھی، اگر مجھے علم ہو جاتا کہ وہ جلد مرنے والے ہیں تو میں کبھی بھی ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونے دیتا اور پاکستان کو بننے نہیں دیتا۔ شدید علالت کی وجہ سے قائد اعظم کو طیارے کے ذریعے کراچی منتقل کیا گیا اور ایمبولینس میں ہاسپٹل کی طرف روانہ کیا گیا۔ فقط 4 میل کا فاصلہ طے ہوا تھا کہ جناح کی ایمبولینس پیٹرول ختم ہونے کی وجہ سے رک گئی۔ ڈرائیور نے کافی کوشش کی کہ ایمبولینس کو ٹھیک کر لے، لیکن ایمبولینس ٹھیک ہو نہ سکی۔ قائد اعظم کی حالت انتہائی خراب ہو رہی تھی۔ قائد اعظم اس وقت بہت اذیت اور تکلیف میں تھے۔ فاطمہ جناح قائد اعظم کے ساتھ تھیں۔ ایمبولینس میں حبس کا عالم تھا۔ فاطمہ جناح انہیں پنکھا جھیلا رہی تھیں اور مکھیاں بھی اڑا رہی تھیں۔ کافی انتظار کے بعد ایک دوسری ایمبولینس آئی اور قائد اعظم کو اس ایمبولینس میں گورنر ہاؤس پہنچایا گیا۔ گورنر ہاؤس پہنچنے کے بعد قائد اعظم فقط 4.25 گھنٹے زندہ رہے۔ فاطمہ جناح کہتی ہیں، کافی نکاہت کے عالم میں قائد اعظم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، فاطی خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد قائد اعظم کا سر دائیں جانب آہستہ سے ڈھل گیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ یہ تھا قائد اعظم کا سفر آخرت۔ قائد اعظم سفر آخرت پر روانہ ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ قائد اعظم کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول جاری و ساری رکھنا تا قیامت تک۔ آپ لوگوں سے بس اتنا کہوں گی کہ قائد اعظم کو کتابوں تک محدود نہ رکھیں، بلکہ قائد اعظم کی اقوالوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور ایک بہتر زندگی گزاریں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔